बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बशार राजा साहब। कोर्ट्स कवर करते हैं अभी न्यूज़ के लिए। बशार राजा साहब, कल हाई कोर्ट में 3 इंतहाई अहम किस्म के केस की समाअत होगी। एक तो ये कि बुशरा बीबी और इमरान खान की आपस में मुलाकात कराई जाए। दूसरा, इद्दत केस चल रहा है, उसकी कंटिन्यूटी है उस समाअत की। और तीसरा, सहाफ़ियों ने कुछ इंटरव्यूज़ किए थे, कुछ दावे किए थे कि जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ साहब, ये उन्होंने किया हुआ है, लिखा गया, बोल के बताया गया। 2 सहाफ़ी जो शायद मेतला साहब और जावेद चौधरी साहब है, उस केस की भी समाअत है। तो बताइए, ये जो सबसे अहम केस है इद्दत वाला, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और अब क्या मज़ीद इसमें होने जा रहा है, उसके बाद बात करते हैं मुलाकात की। और फिर बाजवा साहब ने जो बातें की वो उनसे मंसूब हुई, तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मूल साहब। इद्दत वाला केस जो है वो तो नाज़रीन को पता है कि उसमें कोई इंतहाई भोंडा और बोगस और जाली, और हमारे माशरे में एक ऐसा केस था जिसकी सज़ा इंतहाई ऐसे एक तरीके से सुनाई गई कि जिसका फ़ायदा मैं समझता हूँ कि इमरान खान को हुआ था इलेक्शन से पहले जो सज़ा सुनाई गई थी। ये इद्दत वाला केस ये है जी कि बुशरा बीबी को जो कागजाती डिवोर्स थी उसके मुताबिक डिवोर्स लिए हुए उनकी इद्दत पूरी नहीं हुई थी, जो इस्लाम कहता है 90 दिन। लेकिन नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला 40 दिन का भी है। और सबसे बढ़कर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इद्दत में जो सबसे मोतबर गवाही होती है ना, वो होती है खातून की। खातून अगर कह दे कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है तो इट्स मीन दैट ख़त्म हो गई कहानी ना। फिर क्या इद्दत है? इद्दत वाला मामला ये है कि जी वो 40 दिन 3 माह जो है वो उसके जो खातून को मखसूस माहाना अय्याम के हवाले से ये रखी गई थी। लेकिन वो अगर खातून कह दे कि मेरी इद्दत पूरी हो गई तो कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पर जिस तरह कल इसकी समाअत हुई परसों, तो सलमान अकरम राजा ने जो दलाइल दिए थे अदालत के सामने वो ये दिए थे कि बुशरा बीबी ने जो ली थी तलाक, वो ज़बानी तलाक उनकी पहले हो चुकी थी। 3 माह उन्होंने इद्दत पूरी करके फिर वो अपनी माँ के घर गई थी। वो केस ऑलरेडी, इस केस में मुगल साहब आपको बताऊं कि बड़े बड़े उलमा फुकहा जब ये फैसला सुनाया गया तो उनके मुंह बंद थे, उनके मुंह में दही जम गया था। उलमा फुकहा हमारे 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 इस दौर के, वो कहते हैं ना कि सच क्या लिखेगा मेरे दौर का तारीख दां, जो कहानी बेच कर अपना पेट भरता है। हमारे उलमा बसद एहतराम, हमारे उलमा मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे, मुफ्ती मुनीब जैसे आलम इस्लाम के वो जो ठेकेदार है, वो भी इस मामले पर बिल्कुल मुकम्मल खामोश रहे। उनके लबों पर ऐसे लग रहा था कि उनके लब सी दिए गए, अल्फी डाल दी गई। उन्हें इस मामले पर अपनी कहना चाहिए था, बताना चाहिए था पाकिस्तानी कौम को कि अगर औरत ने गवाही दे दी है तो इद्दत पूरी हो गई है। ये केस ही गलत है, बेबुनियाद है, झूठा है, बोगस है। लेकिन वो भी मुकम्मल खामोश रहे। कल इस केस की समाअत है और मुझे उम्मीद है कि कल जो समाअत हुई थी इस केस की, तो जो राजा रिजवान अब्बासी साहब हैं, जो इस केस के डिफेंस के वकील हैं, जो उस तरफ से आते हैं, जनाब मानी खावर मानी का सरकारी वकील खावर मानी का उस पार्टी की तरफ से, वो कल साथ वाली अदालत में बैठे रहे तो बिल्कुल गए ही नहीं। उन्हें पता था कि यार इस केस में कुछ भी नहीं है, तो मैं तो ये केस हार जाऊंगा। ये पहला शोहर है उसको, जिसको फिक्र है कि मैंने जिसको तलाक दी है वो सही जिंदगी गुजार सही यार। तो वो ये केस ही ऐसा है। और इस केस में मुगल साहब आपको बताऊँ कि राना सनाउल्लाह जैसा जो कट्टर इमरान खान के साथ खिलाफ है, राना सनाउल्लाह से सियासी मुखालिफ भी है, और वो इमरान खान के हवाले से अक्सर ये भी कहते होते हैं कि वजूद ख़त्म करने की कहानी करते होते हैं, बातें करते होते हैं। वो भी ये बंदा राना सनाउल्लाह जैसा बंदा ये कहता है कि ये बेबुनियाद केस था, झूठा केस था। ठीक है, तो इसमें केस में कुछ भी नहीं है। उम्मीद है मुझे कि कल इसका फैसला आ जाएगा और पीर और मंगल को इस केस का फैसला कल आ जाएगा और बुशरा बीबी जो है ना वो सजाएं मुअत्तल हो जाएगी और बुशरा बीबी बाहर आ जाएगी। सही। ईद से पहले इसके बाद उन्होंने मुलाकात की भी दरख्वास्त दी हुई है कि उनके शोहर से उनकी मुलाकात करवाई जाए। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मुझे बनी गाला में क्यों रखा हुआ, मुझे शिफ्ट या डाला में कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है जी मगुल साहब। एक तो मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि एक हमारी खातून थी, समा की वो एंकर पर्सन है,
صحافت کرتے ہوئے میں نے شاید اسے دیکھا نہیں ہے، شاید کراچی سے اس کا تعلق ہے، اس وجہ سے میں نے نہیں دیکھا. کرن ناز ہے اس کا نام. جی. وہ ایک دفعہ عمران خان لاہور سے چلے پچھلے سال اگست سے جولائی کی بات ہے، تو عمران خان خطاب کر رہے تھے، تو جس طرح میں نے یہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو خان صاحب ایک انگوٹھی پہن کے رکھتے ہیں نا، وہ اس انگلی میں پہنتے ہیں. جی. چھوٹے والی میں. لیکن وہ اس دن انہوں نے انگوٹھی نہیں پہنی ہوئی تھی انگلی میں. تو اس خاتون نے ٹویٹ کیا تھا کرن ناز نے کہ جی وہ بشرا بیبی حالات ہو گئی، وہ شفٹ ہو گئی جی، کیس ہو گیا، طلاق لے لی، یہ کیا وہ کیا. تو بعد میں نے کرن ناز کو کوٹ کر کے پوچھا تھا تو اس نے مجھے بلاک کر دیا. پھر بہرحال بات یہ ہے وہ سچ بندہ مقبولیت جو ہے نا وہ یہی مقبولیت مغل صاحب ہو یا نہ ہو، لیکن اگر سچ بندہ کہے تو یار اگر سچ کا سامنا کرنا چاہیے نا. دیکھیں انسان وہ ہوتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی نا، اگر میری خبر، میں صحافی ہوں، میں پترکار ہوں، اگر میری خبر کو غلط ہو گئی ہے نا تو مجھے معذرت کرتے ہوئے تحمل تعصب کا اظہار کرتے ہوئے تحمل نہیں کرنا چاہیے، فوری طور پر مجھے معذرت کرنی چاہیے کہ میں غلط تھا. اس میں یا جو بندہ اپنی غلطی تسلیم کر لے وہ بڑا ہوتا ہے نا، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے، بلاک نہیں کرنا چاہیے نا. تو یہ بشرا بی بی نے اچھا وہ آپ ہنس رہے ہیں، بلاک کر دیا نا، چلیں ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے بھائی، وہ جس کو دیکھنا چاہتے ہیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بشرا بی بی نے جب یہ اس وقت جب میں بات کر رہا تھا کہ بشرا بی بی کو جب سزا سنائی، بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لوگ بہت کچھ کہتے تھے. کل بھی انہوں نے عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ کہا جاتا ہے کہ انہیں امریکی ایجنٹ کہا جا رہا ہے بشرا بی بی کو. ہاں وہ تو بیگم رانا لیاقت کو بھی امریکی ایجنٹ کہتے تھے. کیا سٹوری تھی ان کی، وہ تو بیگم رانا لیاقت کو بھی کہتے تھے. ان کی لو سٹوری پر بھی نا فلم بننی چاہیے. لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کتنی شاندار. حالانکہ لیاقت علی خان کنورٹ ہوئی تھی، پاکستان آئی تھی، کتنی ویل ایجوکیٹڈ تھی اور کیسے. اور لیاقت علی خان سے بہت چھوٹی تھی وہ. جی. وہ ایک جگہ گئے کسی جگہ وہ خطاب کرنے کے لیے، تو پھر وہاں سے اسٹوڈنٹ سے، تو وہاں سے یونیورسٹی میں. لیکن وہ انہیں بھی کہتے تھے لوگ، تو محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی کہتے تھے کہ وہ امریکی ایجنٹ ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کہتے تھے امریکی ایجنٹ ہے. اور عمران خان کو بھی کہتے ہیں یار. وہ کہنے سے کیا یار، حسین شہید. آپ کو مغل صاحب اگر آپ قدرت اللہ شاہ کی کتاب پڑھیں شاب نامہ، تو یہ لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے، جنہوں نے یہ قدرت اللہ شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا، جنہوں نے بے بانگ دل جلسوں میں حسین شہید سہروردی کو انڈین ایجنٹ اور امریکن ایجنٹ کہا تھا. وہ تو محترمہ فاطمہ جناح کو بھی کہا. محترمہ فاطمہ جناح کو بھی کہا تھا. وہ تو ایوب خان، یہ فوجی بھائی ہمارے کسی کو بھی لیبل لگا دیتے. فوجی بھائیوں کا کام ہی یہی ہے نا. فوجی بھائیوں کا اگر میں کسی عدالت کا پروگرام، اگر میں کسی کو کہوں کہ تم میرا اپنے دماغ سے نہیں سوچتے ہو، ایڈی سے سوچتے ہو، تو فوری طور پر مجھے کہتے ہیں کہ یار تو نے مجھے فوجی سمجھا ہوا ہے. ابے نہیں یار، ایسے نہیں ہوتا. آگے آئیں. تیسرا کیس فوجیوں کا ہی ہے. یہ ملکات نہیں، ملکات والا کیس ہے. یہ بشرا بی بی نے درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی کہ میری ملکات کروائی جائے عمران خان سے. اڈیالہ جیل میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ 190 کا کیس ہوتا ہے تو وہ ملکات ظاہر میاں بیوی ہے، ملکات ہونی چاہیے ان کی. ایک دفعہ روکا بھی گیا عمران خان نے غصے کا اظہار کیا. تو مجھے امید ہے کہ کل اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اسلام بھی کہتا ہے یار، اسلامی تقاضوں کے مطابق مد نظر رکھتے ہوئے ملکات کی جیل رولز ہے یار کیا کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے ملکات ہونی چاہیے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو دے دے گی. اور یہ کیس جو ہے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا مغل صاحب، یہ بڑا دلچسپ، آپ کو یاد ہے یہ انٹرویو؟ مجھے یاد ہے، بڑے بڑے دعوے کیے تھے، کلیم کیے تھے. یہ بڑا دلچسپ کیس ہے. اور اب عدالت میں جس میں شاہد میتلا اور جاوید چودھری کی وہ پوری رام کتھا لکھی تھی جاوید چودھری نے اور شاہد میتلا نے. شاہد میتلا سے میں نے پوچھا کہ یار یہ تمہیں کہاں ملے باجوہ صاحب؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ مجھے کسی شادی کی تقریب میں ملے تھے. اتنی لمبی گفتگو. لیکن یہ جو کیس ہے نا جی، وہ یہ کیس ٹھیک ہے. پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی آفٹر ریٹائرمنٹ 2 سال. تو یہ نہ کوئی بندہ پبلکلی کو بات کر سکتا ہے، جیسی تو اپنی زبانی کے گل کر سکنا، اوپن گل کر سکتا، گل تے کردا، گل کردا مطلب سیکرٹ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ نہیں بیان کر سکتا، بتا سکتا پبلکلی انٹرویو میں لوگوں کو. یہ یہاں پر جنرل فیض اور جنرل باجوہ، جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے جو انٹرویو دیا تھا، اچھا وہ دلچسپ انٹرویو تھا. ایک سانس میں وہ انہوں نے کہا، شاید میترا بھی لکھتا ہے اسی طرح نا، وہ کہتا ہے کہ جس سانس میں کہتا ہے کہ عمران شہباز شریف بہت ہی جو ہے نا وہ
دلیر ہے، بزدل ہے، اس کا عمران خان کے بارے میں اگلی ہی سانس میں کہتا ہے جنرل باجوہ کہ عمران خان میری بات نہیں سنتا تھا۔ پہلے جس سانس میں وہ کہتا ہے عمران خان کے بارے میں کہ عمران خان جو ہے نا وہ بزدل اور فلانا فلانا کہتا ہے، اگلی سانس میں کہتا تھا کہ وہ میری بات نہیں سنتا تھا۔ بڑا دلچسپ انٹرویو تھا یہ۔ اس نے تو ماننے سے انکار کر دیا۔ کس نے؟ باجوہ صاحب۔ باجوہ پاکستان کی ہسٹری کا ڈرپوک ترین جرنیل ہے جی۔ باجوہ یا کوئی چیف آف آرمی اسٹاف مجھے بتائیں مغل صاحب کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس ٹینک چلانے کے لیے تیل نہیں ہے؟ یا کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہاں، جن نے دعویٰ کیا تھا دونوں جرنلسٹ ابھی تک ہیں صحیح۔ میں نے عمران خان کو پوچھا، عمران خان بڑی اچھی پنجابی بولتے ہیں نا۔ عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی تو اس طرح بیٹھے ہوئے تھے تو ہم اس طرح کے کھڑے ہو گئے سارے صحافی نا، وہ فوٹیج بھی میرے پاس ہے۔ تو میں نے خان صاحب سے پوچھا، میں نے پنجابی میں پوچھا ان سے کہ خان صاحب باجوہ جو کہہ رہا کہ تیل ساڈے کول نہیں ہے ٹینک چلانے واسطے، تو تسی باجوہ نوں نے کیا جی کہ تسی انج کرو کہ جی تسی حکومت سنبھالو تے اسی سارے سیولین ٹینک چلانے واسطے اگے جاواں گے، سرحداں تے جائیں گے۔ فواد چودھری بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، شاہ محمود قریشی بھی۔ یہ تینوں وہاں پر کھل کہاں سے اس وقت جناب؟ انہوں نے کہا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو جناب۔ لیکن یہ انتہائی بزدل جرنیل تھا باجوہ، بکاؤ باجوہ، اس کو بکاؤ باجوہ کا تاریخ میں سے بکاؤ کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ یہ انتہائی اور یہ اسے کٹارے میں لانا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں مغل صاحب کے کسی بھی جج کے اندر اتنی جرت نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب تو لیفٹ رائٹ سے ہو کے نکل اور یار قاضی صاحب کا فیض کا نام بھی آئے تو لیفٹ رائٹ سے ہو کر نکل جاتے ہیں، تو باجوہ تو بڑی دور کی بات ہے یار۔ یہ آمنہ جنجوعہ کہتی ہے کہ وہ کہتی ہے میرا خامند کب گم ہوا تھا؟ 2004 2005 پتہ نہیں، وہ انہوں نے ہاں 2006 میں۔ اور انہوں نے کہا کس سے پوچھیں، کس سے پوچھیں؟ انہوں نے کہا جی اس کا یہ بتا سکتے ہیں جی عاصم منیر صاحب جو موجودہ سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف ہے۔ انہوں نے کہا ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ان میجر۔ انہیں کیا پتا ہوگا اس وقت، انہیں کیا پتا ہوگا، اس وقت میجر ہوتے ہوں گے یار۔ یہ بھی کوئی بات، ہمارے ان کے پر جل جاتے ہیں ہمارے ججوں کے۔ بالکل صحیح۔ بس سے تو بڑی بڑکے مارتے ہیں نا۔ وزیر عمران خان اس کو ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کرو، نواز شریف اس کو ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کرو، فلاں اس کو ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کرو۔ ایک جرنیل ایک حوالدار کو نہیں بلا سکتے یہ جج یار۔ یہ تو ہے، یہ کیس لگنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جنرل باجوہ کو بلانا چاہیے اور کیس لگنا چاہیے، لیکن بلائیں گے نہیں، ساتھ ہی فیصلہ بھی سنا۔ بہت شکریہ بشار راجہ صاحب، آپ کے تبصرے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔